أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریف، وہ بڑائی، وہ بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ دلوں کے سکون کا راز کیا ہے. کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو پریشان نظر آتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو پریشان نظر آتی ہیں، نہ انہیں سکون ہے نہ چین ہے. جب آدمی کو سکون نہیں ملتا تو دریا پر گھومنے چلا جاتا ہے، سکون نہیں ملتا گانا سننے لگتا ہے، سکون نہیں لگتا ٹی وی چالو کر کے بیٹھ جاتا ہے، سکون نہیں ملتا ٹکٹ کٹاتا ہے گاؤں چلا جاتا ہے، سکون نہیں ملتا گاؤں سے شہر چلاتا ہے. لیکن مسلمانوں، اس دل کو سکون تب ملے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اس دل کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس دل کا کاریگر اللہ ہے. اس دل کو سکون کیسے ملے گا، اس دل کو چین کیسے ملے گا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے. قرآن کا مطالعہ کرنے والے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ انہیں سکون کیسے ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، نہ کوئی ڈاکٹر سکون دے سکتا ہے، نہ کوئی ہرا بھرا کھیت سکون دے سکتا ہے، نہ کوئی پارک سکون دے سکتا ہے، نہ کوئی سمندر کی جگہیں سکون دے سکتی ہے، نہ یہ ناچ گانے سکون دے سکتے ہیں. سکون اگر ملے گا، دلوں کو چین ملے گا،
تو جیسا اللہ کہتا ہے ویسا کرنا ہوگا. کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رات آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر ایک انسان کو دلی سکون نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، نماز سے تعلق جوڑ لے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے، ذکر و اذکار کرنے لگ جائے، انشاءاللہ اسے سکون مل جائے گا. اور حدیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندہ قرار دیا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردہ قرار دیا ہے، وہ مردے کی طرح ہے. حدیث اس طرح ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت. صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6407. راوی حدیث حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ایسے ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو نہیں یاد کرتا ایسا ہے جیسے کہ وہ مردہ ہے. سامعین کرام، یہ حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے، بندہ ہو یا بندی، اس کے دل کو خوشی اور سکون ملتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مایوس رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. تو اگر سکون چاہیے، اگر زندگی میں چین چاہیے، دلوں کو آرام پہنچانا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. ایک اور حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو خوشی ملتی ہے. حدیث اس طرح ہے عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما انہما شہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 6855. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رسول راوی حدیث سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور ان پر سکینت اترتی ہے، یعنی ان کے دل کو خوشی ملتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. سامعین کرام، اگر ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو سکون کر رکھنا ہے، اپنے آپ کو بے چین ہیں، اگر پریشان ہیں تو پریشانی سے چھٹکارا پانا ہے، پریشانی سے دور ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم سکون میں رہیں، چین میں رہیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، نماز سے تعلق جوڑ لیں، نفلوں سے تعلق جوڑ لیں، قرآن کی تلاوت سے تعلق جوڑیں، ذکر و اذکار سے تعلق جوڑیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جائیں. انشاءاللہ سکون ہی سکون رہے گا، چین ہی چین رہے گا، پریشانی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین تو اپنا ذکر اور شکر اچھی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ،
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب اس دار فانی سے اٹھانا تو اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔